نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت فرمائی 11 تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت وریہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت میمونہ بنت حارث۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات کے مطابق 11 شادیاں کی۔ ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر تمام بیویاں بیوہ یا طلاق شدہ تھیں۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف حضرت خدیجہ رہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ نیز 2 شوہروں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا سے ہوا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی۔ تقریباً 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں صرف وہ رہی۔ حضرت عائشہ کا نکاح اگرچہ مکہ ہی میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال صرف ایک عورت حضرت خدیجہ کے ساتھ اور مزید 3 سال صرف ایک عورت حضرت سودا کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری 10 سالوں میں دیگر عورتوں سے شادی کی۔ مذکورہ بالا تفصیل جاننے کے باوجود مغرب کے چند نالائق، بدقماش، فحاش اور کم فہم مصنفین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں جنسی خواہش کی تکمیل اور نفس پرستی کے لیے کی تھی۔ حالانکہ اہل علم و اصحاب عقل سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر متعدد نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیاں جوانی کے ایام میں کرتے، کم عمر اور کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کی ترجیح دیتے۔ چونکہ صورتحال اس سے مختلف ہے، اس لیے اہل علم اور دانشور مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیاں مختلف قبیلہ والوں کی دعوت سے مانوس کرنے، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننے اور اپنی امت کو اس طرف متوجہ کرنے، شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت خصوصاً معاشرتی ازدواجی مسائل سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ قریش کی بہت معزز اور دولت مند خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی اور ابتدائی اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں بھی استقامت کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا اور تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب تک وہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور وفات کے بعد بھی ان کو یاد فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے۔ ایک دن مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بوڑھی عورت کا ہمیشہ کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ان سے بہتر بیوی عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں عطا کیا ہے، اس لیے کہ جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تھا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا کیا ہے، جبکہ میری دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں۔ ان کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر ہوگا جس میں شور و شغف نہیں ہوگا اور نہ ہی تکلیف کی کوئی دوسری چیز ہوگی۔ آپ کا پہلا نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش بن زرارہ سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند اور ایک بیٹا حالہ پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں عتیق بن عائز لکھا ہوا ہے جو غلط ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن سے 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ لقب طیب و طاہر اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال 65 سال کی عمر میں رمضان کی 10ویں تاریخ کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور مکہ کے مشہور قبرستان حجون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ حضرت سودا بنت زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام سودا ہے۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس بن عبد شمس اور ان کی والدہ کا نام شمس بنت قیس بن عمر ہے۔ ان کا پہلا نکاح ان کے چچازاد بھائی سقران بن عمر سے ہوا۔ میاں بیوی دونوں شروع میں ہی مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں حبشہ سے مکہ واپس آ گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ ہی میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا۔ جب حضرت سودا نے اپنے شوہر سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں قریب مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات حضرت سودا نے یہ خواب دیکھا کہ وہ چت لیٹی ہوئی ہے اور اسی درمیان آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گر گیا ہے۔ انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اسی دن حضرت سقران بن عمر بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت سودا سخاوت و فیاضی میں نمایاں وصف کی حامل تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں دراہم سے بھری ایک تھیلی بھیجی۔ انہوں نے لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو بولا کہ اس میں دراہم ہے۔ حضرت سودا نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کھجوروں کی طرح تھیلی میں دراہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسی وقت تمام دراہم کو تقسیم کر دیا۔ ازواج مطہرات میں سے صرف ہے سودا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں رہنے کے لیے اپنی باری کی بھی قربانی دی۔ سودا کا انتقال صحیح قول کے مطابق حضرت عمر کی خلافت کے آخری دور میں 23 ہجری ذی الحجہ کے مہینہ میں ہوا۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تیسری بیوی کا نام عائشہ ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن عثمان اور والدہ کا نام زینب بنت عامر ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبداللہ کی کنیت ابو بکر، عثمان کی کنیت ابو قحافہ اور زینب کی کنیت ام رمان ہے، اور یہ تینوں اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔
حضرت عائشہ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینہ میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اسی سال ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال کے مہینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ 18 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث اور فقہ کا علم رکھنے والی تھی۔ آپ کی فقاہت کا انداز اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ حضرت عائشہ سے سوال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جن کے ماں باپ دونوں مہاجر ہجرت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلہ میں قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر 3 دنوں تک خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ میرے علاوہ کسی دوسری بیوی کو یہ شرط حاصل نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوئی ہوئی رہتی تھی اور اسی درمیان آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ اعجاز بھی میرے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اگر مصر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی شہرت سن لیتے تو حضرت یوسف کی خریداری میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اور اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور دیکھ لیتی تو اپنا ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کے ٹکڑے کرنے کو ترجیح دیتی۔ حضرت عائشہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 67 سال کی عمر میں 58 ہجری 17 رمضان مبارک مطابق 13 جون 678 عیسوی منگل کے رات میں نماز وتر کے بعد ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائے اور مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔